السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس سبق کے اندر ہم لوگ جزم اور سکون کو سمجھیں گے۔ جس حرف پر جزم ہوتا ہے اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ جزم کی علامت یہ ہے کہ جب بھی کسی حرف پر اس طریقے کا نشان آ جائے، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین کے اندر لام کے اوپر جو علامت ہے اور حامیم زبر حم میں میم کے اوپر جو علامت ہے چھوٹی سی دال کی شکل میں، اس چھوٹی سی دال کو جزم کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام ساکن بھی ہے۔ جب کسی حرف پر جزم یا سکون ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی اگر میم کے اوپر جزم آ گیا ہے تو میم کو ہا کے ساتھ جوائنٹ کریں گے، حامیم زبر حم، حمزہ لام زبر ال، لام کے اوپر جزم آیا اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ اس کو جوڑ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو جب بھی کسی حرف سے پہلے جزم آئے گا اس کو اس سے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور جب ساکن حمزہ کے اوپر آئے گا تو اس کا نام ہوگا حمزہ ساکنہ، اور حمزہ ساکنہ کو جب پڑھیں گے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ باقی دوسرے حروف کو جب ہم پڑھیں گے وہاں پر جھٹکا نہیں دیں گے، جیسا کہ دیکھیے الحمدللہ، اسی طریقے سے دوسری مثال بسم اللہ الرحمن، یہاں پر دیکھیے سین کے اوپر جزم آیا اور اس سین کو با کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے رحمان کے اندر ہا پر جزم آیا تو ہا کو را کے ساتھ جوائن کر کے پڑھیں گے رحمان رحمان۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی حرف پر جزم ہوگا اس کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ الف سے لے کے یا تک ہر حرف پر جزم آتا ہے، لیکن یہ جزم حمزہ کے اوپر آئے گا تو اس کا نام ہوگا حمزہ ساکنہ۔ حمزہ ساکنہ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آئے گا تو اس کا نام ہوگا حمزہ ساکنہ۔ حمزہ ساکنہ کو پڑھتے وقت جھٹکا دے کر پڑھنا چاہیے۔ جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آئے گا تو اس کا نام ہوگا حمزہ ساکنہ، اور حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھنا چاہیے، جیسا کہ سورہ علق کی مثال ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اقرأ را حمزہ زبر را، اس طریقے سے جھٹکا دے کر پڑھنا یہ حمزہ ساکنہ کی علامت ہے۔ باقی حروف پر اگر جزم آئے گا تو جھٹکا نہیں دیا جائے گا، جب حمزہ ساکنہ پر جزم آئے گا اس وقت جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔